بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ انگور کھانے سے آپ کی جلد تر و تازہ رہے گی۔ کلونجی کھاؤ، بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ چاولوں کے فوری بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا روز چبانے سے ایک ہفتے میں بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کاجو کھا لینے سے آپ کی جلد اچھی رہے گی۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے، ان کے لیے پکے ہوئے انگور کھانا مفید ہے۔ معدے کے مریض افراد انگور کا ناشتہ کرنے سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ سفر پر جانے سے قبل پیاز کھا لیا کریں۔ مسواک جراثیم کش ہوتی ہے اور یہ دانتوں کو چمکدار بناتی ہے۔ حاملہ عورتیں مسور کی دال مت کھائیں، اس سے حمل کے گرنے کا خدشہ ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں اور تلوں پر سرسوں کے تیل کی مساج کریں، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، یادداشت تیز ہوتی ہے۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کچی روٹیاں اور کچے پھل کھانے سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی مت پئیں، ورنہ گلے کا کینسر ہو سکتا ہے اور خراش ہونا شروع ہو سکتی ہے۔ جو لوگ غذا کو اچھی طرح ہضم کر کے سوتے ہیں، ان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں میں بڑی وجہ موٹاپا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوگا۔ بچی ہوئی روٹیاں اگلے دن کھا لینے سے بہت سی بیماریاں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے آپ کو انرجی ملے گی۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بوڑھے ہو جائیں گے مگر ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں بہت مفید ہیں۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت کوری اور بدن کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھائیں، اس سے بدن میں طاقت کم ہو جائے گی۔ نان کھانے سے آنتیں خشک اور آپ کا معدہ سخت ہو جائے گا۔ گاجر قبض کشا ہے۔ گاجر کا حلوہ بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ گردے کے درد اور کمر کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کے لیے گاجر کو چبانا بے حد مفید ہے۔ عورت روزانہ رات کو چلغوزہ کھا لیا کرے، رنگ سفید اور گورا ہو جائے گا، جھریاں ختم ہونے لگیں گی اور چہرے پر نور آئے گا۔ اگر جوئیں ختم کرنی ہیں تو ادرک کو پیس لیں اور سر میں ڈال دیں۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ صاف نرم روئی دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھیں، دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا عورت کا حق ہے، اس پر عورت کو اجر ملتا ہے۔ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پھر گیس کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔
جس گھر میں بکری پالی جاتی ہے ایسے گھر میں الرجی کی بیماری نہیں ہوتی۔ دھوکے کے بعد انسان کی زبان میٹھی ہوتی ہے اور دل کڑوا ہو جاتا ہے۔ بے اولاد لوگ سبز الائچی اور میتھی کے بیج ہم وزن لے کر ایک چمچ صبح شام دودھ کے ہمراہ کھائیں، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ جو عورتیں اسپائسی کھانے پسند کرتی ہیں ان کے بچے چالاک ہوتے ہیں۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ ہر وقت پرسکون رہنے والے انسان کے دماغ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ آلو بخارا طبیعت کو نرم کرتا ہے، پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ بے تحاشا دولت چاہتے ہو تو ہمیشہ تندرستی چاہتے ہو، لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہوں تو روزانہ سورہ رحمان پڑھ لیا کرو۔ کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ٹپکانے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ دماغی کام کرنے والا گوشت تر کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائے تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بناؤ تاکہ پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کر لے۔ اگر کسی دانت پر درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا لونگ دانتوں میں دبا لیں۔ اگر کسی دانت پر درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دانتوں میں دبا لیں۔ لکڑی کے استعمال کیے ہوئے فرنیچر کو استعمال نہ کیا ہو اس پر زیتون کا تیل لگایا جائے تو وہ پھٹنے سے محفوظ رہے گا۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے لوبیا کی سبزی نہایت فائدہ مند ہے اور کدو کا استعمال زیادہ کریں۔ شوگر کے مریض بڑی الائچی کے اندر سے دانے نکال کر صبح شام روزانہ 5 دانے کھا لیا کریں، بہت جلد شفا حاصل ہوگی۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو گڑ کی دھونی لینے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ شکرگندی کھانے سے بندے کی بینائی عقاب جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ دور تک دکھائی نہ دیتا ہو تو صبح کو گاجر شہد کے ساتھ کھائیں۔ سرسوں یا بادام کا تیل انگلی پر یا داڑھ پر کی مدد سے رات کو سوتے وقت دونوں نتھوں میں لگانے سے کبھی ناک بند نہ ہوگی اور نیند پوری سکون سے آئے گی۔ یاد رکھیں، توری کا سالن آپ کے نظام کے لیے مفید ہے اور پیٹ میں گیس کو بننے سے روکتا ہے۔ کوشش کریں کہ چیخ کر بات کرنے سے بچیں اور کوئی ٹینشن نہ لیں۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو ناشتے میں توری کا سالن کھائیں۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کیا کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں میں نہ کرنا۔ خدا کی قسم اس لڑکی کو مرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ جو دوست تمہارے مشکل وقت میں کام نہ آئے وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھیں اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھیں تاکہ وہاں کی عزت اور لاج دونوں محفوظ رہیں۔ روزانہ ناخن رگڑ لینے سے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے اور بال جھڑنا بھی بند ہو جاتے ہیں۔ فیٹی لیور کے مریضوں کو دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے گڑ کھا جائیں۔ 1 ہفتہ لگاتار استعمال کریں۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی اور قے کو روکتا ہے۔ کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ زیادہ چاول کھانے سے ڈائیبٹیز کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کالے رنگ کے ہوں تو اونٹنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جائیں گے۔
زیادہ نہانے والے انسان کو بالوں کے گرنے کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ ایک سانس میں پانی کبھی نہیں پینا چاہیے، اس سے سینے میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر اپنے وزن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ابلے ہوئے آلو کھائیں۔ دوپہر کو روٹی کھا لیا کرو، آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں گے کوئی درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ بہرے پن سے نجات کے لیے کان میں کڑوا تیل یا روغن بادام سے بہرا پن دور کیا جا سکتا ہے اور کان کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کیا کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ نہار منہ کھجور کھانے والے کے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد روزانہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر اس میں لیموں نچوڑ کر روزانہ رات کو سوتے وقت ٹیشو پیپر سے چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ چند دنوں میں چہرہ چمک جائے گا۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور کلیجی۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ گڑ کی دھونی لینے سے بند ناک کھل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائے اور دھوپ کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس طرح بیٹھنا کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں اور ایک حصہ سائے میں ہو، یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے شفا مل جاتی ہے۔ برے وقت کا ایک بہترین حل یہ بھی ہوتا ہے کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ گزر جانے کا انتظار کرو۔ آم کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ زکام ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ نیم کے درخت کی ٹہنی سے دانت صاف کرو، دانت صاف ہو جائیں گے۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی نگت نکھر جاتی ہے۔ اگر اچانک زیادہ کھانسی آئے تو چھوٹی سی مصری منہ میں رکھ لینے سے کھانسی آنا بند ہو جائے گی۔